السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ کہ میدان بدر میں حق پر کون تھا اور ابو جہل کی دعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ انفال آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی کہ کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعہ ہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اب تمہارے سامنے فتح آ گئی، اب بھی باز آ جاؤ، خواہ تم تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہو، مگر تم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ فتح صرف اور صرف کسے ملتی ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے۔ آخر کار فتح ایمان کی ہی ہوتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں کا لشکر مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہونے لگا تھا، جس کو ہم پچھلی سٹوری میں بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ غزوہ بدر کی کہانی میں۔ تو ابو جہل نے وہاں سے نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی کہ ہم میں جو حق پر ہے اس کو فتح دے، اور جو گمراہ ہو اس کو ختم کر دے۔ ہمارے درمیان یہ شخص فتنہ ڈال رہا ہے، اس کو شکست دے۔ یہ فتنہ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو شکست دے دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو حق پر تھا اس کو فتح دی۔ اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے دعا میں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو قبول فرمایا، یعنی حق کو فتح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ہوئی، اور ابو جہل اور دوسرے سرداروں کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ یہ قتل ہو گئے، مارے گئے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی کفر سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم نے اس واقعہ سے کیا سیکھا؟ اس واقعہ میں سب سے پہلی بات کہ جب بھی ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک جائزہ ضرور لیں کہ کہیں ہم خود ناانصافی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم خود کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں جو چیزیں ہم جنہیں حق سمجھ رہے ہیں ہم کہیں نہ سمجھی میں، علم کی کمی کی وجہ سے، کہیں شرک میں، کہیں بدعات میں، کہیں ایسے عمل میں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے حق کا پیغام پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اور قبول ہو جائے اور ہم پر ہی پلٹنا پڑے۔ تو اپنی دعاؤں کو پورے خشوع کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جائزے کے ساتھ مانگیں، اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔